مریم نواز کی پنجاب میں منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا محکمہ بنانے کی منظوری. صوبے بھر میں مزید 3 اینٹی نارکوٹکس پولیس بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے چین کو بھینس کا گوشت اور دودھ کی برآمد بڑھانے کا ٹارگٹ دے دیا. کہا ڈیری پروڈکٹس کی برآمد بڑھانے کے لیے نیا میکانزم بنانا ہوگا. پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لینے کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ اراکین کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، ان کا حق ہے کہ ان سے حلف لیا جائے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی اجلاس نہیں بلایا جا رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ 2 اپریل تک آپ اجلاس نہیں بلائیں گے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو رویہ الگ ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو الگ رویہ ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں آپ لوگ اور صوبائی اسمبلی میں یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں. آپ لوگوں کو آئین سے کھلواڑ نہیں، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط. عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا گیا. پوچھا کہ ایسی کارروائیوں پر ججز کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ججز نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اراکین سے رہنمائی کے لیے خط لکھ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ اور تحریک شروع کرنے کا اعلان. مولانا فضل الرحمان نے کہا JUI کا کوئی بھی امیدوار کسی سطح پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا. 25 اپریل سے ملک کی تحریک شروع کریں گے. عوامی اسمبلی کے نام سے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے. پہلا اجتماع پشین میں ہوگا. تحریک میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملا. پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت خارج. اینٹی کرپشن کورٹ لاہور نے فیصلہ سنایا. عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی طبیعت ناساز، پمس میں داخل کر دیا گیا. پرویز الہی کو سانس کی تکلیف اور جسم میں درد کی شکایت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق نے اسٹیٹ کاؤنسل کو ہدایت کی کہ اپنی شرائط پر عمل درآمد کروا کے جلسے کی اجازت دے دیں. کہا کسی کا اجتماع کا حق تو نہیں چھینا جا سکتا. جلسے سب نے کیے ہیں، کوئی غیر معمولی شرائط عائد نہ ہو. PTI کے وکیل کو ہدایت کی کہ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو. اسلام آباد میں لیول پلینگ فیلڈ فراہمی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ. وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق امریکہ سے بات کریں گے. ایرانی گیس ہماری ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں ایران سے گیس لیں. ایران سے بھی کہا کہ ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جس سے گیس بھی ملے اور پابندیاں بھی نہ لگیں. ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں. کیس براہ راست نشر کرنے اور بینچ کی فوری تشکیل نو کی استدعا منظور نہ ہوئی. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا عدالت کے سامنے زیر حراست افراد کی حقوق کا معاملہ زیر غور ہے. تجویز سامنے آئی کہ جن ملزمان کی برئیت بنتی ہیں ان کی حد تک فیصلے سنائے جائیں. اٹارنی جنرل زیر حراست 103 ملزمان کی تفصیل فراہم کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام. انڈیکس 663 پوائنٹس اضافے کے بعد 66,559 کی سطح پر بند ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا. انجینئرز کی ہلاکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس. چینی باشندوں پر حملے کے واقعے کی مذمت. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ملک دشمنوں کا ہر جگہ پیچھا کیا جائے گا. اجلاس میں ملکی سلامتی سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. آرمی چیف، وفاقی وزراء، IGs اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ملکی معیشت کے حوالے سے اعداد و شمار نہایت ہولناک ہے. ہمارے مجموعی محاصل 7 ارب روپے ہیں. قرضوں اور سروسز کی ادائیگی کے لیے 8,000 ارب سے زائد کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے. آئندہ 8 سال کے دوران ہمیں برآمدات کا حجم 100 ارب ڈالر تک لے جانا ہے. تحریک انصاف کا ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے. سپریم کورٹ اس کی انکوائری فل اوپن کورٹ میں کرے. عمر ایوب نے کہا ہم معاملے کو تمام اسمبلیوں میں اٹھائیں گے. امریکہ نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی مخالفت کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے منصوبے پر عمل کی ضرورت میں پابندیوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے امریکی پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے. سب کو مشورہ ہے ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس بات پر غور کریں
हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन वापटा सज्जाद गनी का दासू प्रोजेक्ट का दौरा, चीनी इंजीनियर से इजहार यकजहती, कहा वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लोहे की चादर से बने गैर मयारी गैस सिलेंडर से जान छुड़ाएं, फाइबर ग्लास सिलेंडर घर ले आएं और बेफिक्र हो जाएं। मुल्तान में फाइबर ग्लास के ब्लास्ट फ्री सिलेंडर की खरीदारी। एमकेएम का सेनेट इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार फैसल वावटा की हिमायत का फैसला। आमिर चिश्ती सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर एमकेएम के उम्मीदवार रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वावटा के एमकेएम से पहले से ताल्लुकात थे, ये पार्टी का फैसला है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश, तेज हवाएं भी चलने लगी। कुर्रम, पारा चनार, करक, लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, गिरदोनवाह में बादल बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल्लात में तेज बारिश के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना सहित समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।